السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج جو ایکسکلوسیو پروگرام کر رہا ہوں میں آخر کب تک میں، وہ ہے بلوچستان کے اوپر، اور میرے مہمان بھی جو ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان غوث بخش بارودی صاحب ہیں۔ آج وہ ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو پروگرام کریں گے۔ بارودی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بڑی مہربانی، کیسے ہیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ۔ بارودی صاحب، اسٹیٹ میں شروع ہوتے ہیں جو بلوچستان کا جو معاملہ ہے، انسرجنسی کا معاملہ، اس میں انٹرنیشنل انٹرفیرنس اور اس کے بعد احساس محرومی۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ بلوچستان میں بد امنی کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کاشف بشیر خان صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ جب پاکستان آزاد ہوا 47 میں، انڈیا اور پاکستان، تو اس کے بعد کچھ بونز آف کنٹینشنز، بہت ساری بونز آپ سمجھ لیجئے، ایسے ہوا کہ بلوچستان جو تھا ایز سچ انیکس کر گیا 47 میں، جس میں کچھ پرنسلی سٹیٹس بھی تھی چھوٹی بڑی۔ کلات میں سب سے بڑی تھی، لسبیلا اس سے چھوٹی، خاران اور مکران، انہوں نے انیکس کر لیا 47 کے ساتھ ہی۔ باقی ریسٹ آف دا بلوچستان، جس میں بہت بڑا ایریا بلوچستان کا تھا، انہوں نے ایک ریفرینڈم ہوا تھا اس زمانے میں، تو اس ریفرینڈم میں they voted for پاکستان، جس میں میرے دادا بھی سگنیٹری تھے، وہ پاکستان بن گیا جی۔ 48 میں خان آف کلات کی جو اسٹیٹ تھی کلات، وہ جو 48 میں انیکس کی گئی پاکستان کے ساتھ۔ یہ خان آف کلات کی کانسنٹ سے تھی کہ بائی فورس کی گئی جی؟ اچھا، ہوئی تو ان کے کانسنٹ سے، بعد میں جب یہاں پہ وہ جو سسٹم اسٹیبلش ہوا، ان میں تھوڑی سی وہ آ گئی، بدنیتی آ گئی جی، تو انہوں نے کچھ ایسے حرکتیں کی خان آف کلات کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے کیا کہتے ہیں تکلیف میں بھی ہوئے، اور انہوں رنجیدہ بھی تھے، کیونکہ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ ان کی دوستی تھی، قائد اعظم کے کچھ کیسز میں وہ بھی تھے، وکیل بھی تھے، تو انہوں نے خوشی سے یہ انیکس کیا، لیکن بعد کی جو نا اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے ان کو بے عزت کرنے کی کوششیں کی، اور اس کی وجہ سے جو کیونکہ وہاں میں جو ویسے یہ ایوب خان کا جو خان آف کلات دوست بھی تھے جی؟ دوست تو سب کے تھے، وہ آخر دم تک جب 77 کا ماشاء اللہ لگا، وہ گورنر تھے بلوچستان کے، مائی فادر واز چیف منسٹر، تو وہ 77 کا ماشاء اللہ جب لگا تو خان آف کلات تو بالکل ان لائن تھی ان کے ساتھ، وہ چاہتے تھے کہ اب بھی میں کیری کروں ایز گورنر، لیکن وہ بات بنی نہیں، کیونکہ ماشاء اللہ آ گیا تھا جنرل ضیاء والا، تو ان کی تو سب کے ساتھ ان کی مخالفت کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی، ان کے ساتھ اگر پولیٹیکلی وہ کرتے، بیہیو کرتے، صحیح طریقے سے بیہیو کرتے، تو وہ کبھی بھی نہیں، ان کا خاندان ہمارا رشتہ دار بھی ہے جی، تو میں نے کبھی بھی ان کے منہ سے نہیں سنا کہ یہ پاکستان میں یہ خرابی وہ خرابی۔ اب وہ خرابی ہے جو پنجابی بھی بولتا ہے، جو گالیاں دیتا ہے پنجابی وہ بھی دیتا ہے۔ میں نے ایک بار کہا تھا آپ لوگوں کی میڈم چیف منسٹر نے ایک دفعہ سخت الفاظ استعمال کیے آرمی کے بارے میں بھی اور باقی لوگوں کے بارے میں، پنجاب کی چیف منسٹر کی بات کریں، مریم نواز، میڈم جی آپ مریم نواز کی، تو میں نے پھر ان کو جو ہوتا ہے سوشل میڈیا میں نے لکھا کہ بی بی آپ جتنی گالیاں دے رہی، آپ سے پاکستان میں بہت زیادہ ہزاروں گنا زیادہ بہادر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کو پہلے بھی گالی دیتے تھے، اب ٹھنڈے ہو رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے کچھ اور گرم ہو جائیں گے گالیاں دینے میں، اور آپ سے بہت بہادر ہیں، آپ کے خاندان سے بہت بہادر ہیں۔ اس کا انجام آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ہر آدمی، ریڑھی والا بھی اور کچھ جس کی سٹیکس بہت زیادہ ہے وہ شاید نرم بولتا ہے، ورنہ تو ہر آدمی گالی دیتا ہے روڈ کے اوپر آپ جائیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کی پولیٹکس، یہ تو پور گورننس کی وجہ سے گالی پڑتی ہے، ظاہر ہے پور گورننس ہے، پاورز کی گورننس ہے کہ پاور مجھے ملے آپ کو نہ ملے، پاورفل کرنا ہوتا ہے اپنے عوام کو، جو کہ مطلب جو یونٹ ہے ملک بنانے کا۔ تو اب یہ کہ عوام کی یہاں پہ کوئی سنتا نہیں ہے، پاورفل فیملیز پیدا ہو گئی ہیں، مالک بن گئی ہیں۔ پہلے ایک زمانے میں آپ جب گورنمنٹ کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، تو آپ کو اپنے لشکر سمیت کسی علاقے پہ دھاوا بولنا ہوتا تھا۔ اب پرچی ہے، پرچی کے لیے لمبی ایک جو نا کیا کہتے ہیں کہانی ہے اس کی، کہ اس میں اپڈیٹس کیسے کیسے آ رہی ہیں، کس کو خوش کرنا ہے، کس کو ناراض کرنا ہے، کس کو پیسہ دینا ہے، کس کو پریس کرنا ہے، ان کو پتہ ہے بہت سی جگہوں کا۔ تو اس وجہ سے پھر اب جو ہے عوام جو چاہتے ہیں وہ نتیجہ اوپر نہیں آتا، عوام جو نہیں چاہتے لوگ آتے ہیں اور اپنے آپ کو پاورفل بناتے ہیں، اور اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس، پاورز۔
تو آپ پاورفل ہوں گے تو آپ کو سب کچھ ہوگا. اس وجہ سے ہماری ڈیموکریسی بالکل ڈیولپ بھی نہیں ہو سکی. اس میں سافٹ ویئر اپڈیٹس کی طرح کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آیا، بلکہ یہی ہے کہ ان کو بس وہ لابنگ آ گئی ہے کہ جناب کاشف بشیر خان کو خوش کرنا ہے تو ان کے چینل کے سب میرے ساتھ ہوں گے، ورنہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے. اچھا سردار صاحب، بلوچستان میں سرداری نظام نے عوام کو کتنا نقصان پہنچایا؟ آپ خود بھی سردار ہیں، بلوچی سردار ہیں آپ، لیکن یہ ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ بلوچستان میں عوام کو امپاور کرنے میں، ان کے دکھوں پہ پہا رکھنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، مختلف ادوار میں حکومتیں تو ہیں ہی، لیکن سرداری نظام نے نقصان پہنچایا ان کو. میں یہ چاہوں گا ہمارے بھی بس کو بتائیے. دیکھیں سرداری سسٹم جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کاشف بشیر خان صاحب کہ اٹس ناٹ اے سسٹم، اٹس اے مینٹل اسٹیٹ. جی آپ کو ویسے بھی کسی بھی سسٹم میں، چھوٹے سے گاؤں میں، گلی میں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بڑا چاہیے ہوتا ہے جو چودھری ہوتا ہے، چودھری جیسا ہو، تاکہ وہ کام کرے کہ کہیں پہ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہاں وہ ڈسپیوٹ ختم کرنے کے لیے اس کی سے ہو، اس کی چھوٹے بڑے سب مانتے ہوں. اٹس آل اباؤٹ پاورز. جی سرداری سسٹم اگر تو سورن ہوتا جیسے پہلے تھا، لڑ کے لشکر کشی کر کے علاقہ قبضہ کرنا، تو وہ آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. اب یہ لڑنا مرنا تو نہیں ہے، دینے ہیں ووٹ. ووٹ لینے کے لیے بہت سارے طریقے آ گئے ہیں اب. جی تو سول ایڈمنسٹریشن، دوسری ایڈمنسٹریشن، سب کو ملا کے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ تو پہلے سے کہتے ہیں کہ جناب کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. خوش بھی انہی کو کرنا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں. ٹرائبل سسٹم اٹ سیلف اچھا تھا کسی زمانے میں جب جینین تھا، جب غلط ہو گیا انگریز کے آنے کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ ٹرائبل سسٹم میں بہت سی خرابیاں ہیں. اب وہی خرابیاں ہمارے وہ جو ہے جمہوری سسٹم میں بھی آ گئی. جمہوریت بھی ایک قسم کی ٹرائبلزم ہے. ادارے بھی جو ہے قبائل ہیں. میں ہر قبیلے کو، ہر ادارے کو ایک نام دے دیتا ہوں. جی سمجھ لیجیے الیکشن کمشنر ہے تو کہیں گے جناب الیکشن خیل. الیکشن خیل کا سردار الیکشن وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کمشنر ہوتا ہے. وہ اس کی مرضی وہ جیسے کرے. ابھی 18 میں تو بالکل ننگے ہو گئے. ننگے پہلے بھی تھے، ہم کو ننگے نظر آتے تھے، لیکن 18 میں تو عوام کو کیا، بچے کو بھی نظر آ گیا کہ نہیں ان لوگوں نے غلط کر دیا ہے. ایک پارٹی کا نمبر بولے، پھر جسٹس نہیں ہے، عدل و انصاف کہتے ہیں. حاکم عادل ہوتا ہے، انصاف عادل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کا حکمران عادل نہیں ہوگا تو وہ عدالت کی سوچے گا بھی نہیں، اور پھر اس کی سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ کی عدالتیں ادھر انصاف بھی نہیں ہے، عدل انصاف کے لیے نہیں بنائی گئی. ترازو ڈال دیا ہوا لوگوں نے اور اس کو کر دیا ہے اندھا. تو اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. جس سورس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے آپ کو، آپ کے گھر کو، وہیں سے ہی خرابیاں شروع ہو رہی ہیں. تو ہمارے گھر سارے کے سارے پولیوٹیڈ ہو گئے ہیں گندگی سے، پولیٹیکل گندگی سے. جی اب پاکستان ہے ماشاءاللہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، لیکن میں دیکھتا ہوں بچپن سے لے کے آج تک دیکھتا ہوں کہ نہ اسلام ہے نہ ریپبلک ہے. پاکستان تو نام ہے، جی نام تو ہو سکتا ہے پاکستان. تو یہ وی ہیو فیلڈ. ہماری سسٹم نے، ہمارے اداروں نے فیل کیا ہے. جو ادارہ بنایا گیا ہے کسی کام کے لیے، اچھائی کے لیے، میں ایز اے ڈاکٹر میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹروں ہاسپٹلز جو بنے کہ بیماریاں کم ہوں. ہاسپٹل بننے کے بعد، سرکاری نوکریوں میں آنے کے بعد ہر بیماری یہاں پہ آ گئی ہے. پھر ایک فیسٹیوٹی ہے جب آپ نے کسی بیماری کے خلاف کام کرنا ہے. یہ جو امیونائزیشن ہوتی ہے، ویکسینیشن جس کو کہتے ہیں، اس میں پہلے کام ٹھیک چل رہا تھا. چیچک ختم ہو گئی اور بہت سی بیماریاں ختم ہو گئی. پولیو نہیں ہو رہا، یہ ہے اب بھی ہے، اب ہو گیا، اس لیے ختم نہیں ہو کہ اس میں پازیٹیوٹی آ گئی ہے. سوری فیسٹیوٹی آ گئی. پیسہ آتا ہے. پیسہ جب آتا ہے تو ڈی ایچ او صاحب، ڈائریکٹر صاحب، سیکرٹری ہیلتھ صاحب، ان لوگوں نے وہ کیا. پھر نیچے ویکسینیٹرز جو ہیں وہ ہو گئے. سب کے سب پیسہ کمانا ایک دن ہے، اس دن کے لیے کرنا. تو یہاں پہ سچائی. سردار صاحب یہ جو ویکسینیشن ہے یہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں لوگ پلاتے بھی نہیں ہیں، اس پہ بھی ریزسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں کیونکہ ڈاکٹر بھی رہا ہوں، میں نے 21 گریڈ میں نوکری چھوڑ دی. تو مجھے پتہ ہے ڈی ایچ او صاحب، ڈی سی صاحب اور کیا کہتے ہیں ایم ایس صاحب جو ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے، یہ سب مل جاتے ہیں. پھر پیرامیڈیکل سٹاف میں جو ویکسینیٹر ہوتے ہیں جن کو پے کیا جاتا ہے منتھلی کہ بھائی یہ تنخواہ ہے، اور اس کے بعد ریٹائر بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے وہ پھر گاڑیاں بھی لے لیتے کرائے کے اوپر. پھر کچھ پیسے دے کے اس سے ڈی ایچ او سے یا اس سے مان کے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو وائل ہوتے ہیں نا یا انجیکشن کے، وہ وائل توڑ کے
नाली में फेंक देते हैं। ठीक है जी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी अपनी उससे इंटेग्रिटी के साथ, क्योंकि मैंने तो इसका देखिए ना जी, ये तो आप इसको जहालत कहेंगे ना जी। अब इसका जिम्मेदार कौन है? उनको जो तालीम नहीं दी गई 77 साल में, और उनमें एहसास महरूमी जो है। लेकिन आम परसेप्शन तो यही है कि गवर्नमेंट्स जो फंड्स देती हैं, या पे इंटरनेशनल आपको पता कम्युनिटी भी देती थी, तो वो जो फंड थे सारे वो आवाम तक, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है आवाम तक नहीं पहुंचता था, उनका बेनिफिट नहीं पहुंचता था, और सरदार जो हैं वो सारा पैसा हड़प कर देते थे। एक आम परसेप्शन है। इसमें सरदार कहाँ से आ गया काशिफ भाई? सरदार का इसमें क्या काम? मैं अभी नवाब बन के, सरदार बन के आपके सामने बैठा हूँ। मैं मेडिकल ऑफिसर था, मैंने 21 ग्रेड में नौकरी छोड़ दी, तो मेरा तो उसमें कोई इशू नहीं था। मैं तो जब एक जगह पे गया, वहाँ पे EPI काम ही नहीं कर रही थी, मैंने वहाँ के जाके उसको ठीक कर दिया। स्टैटिक सेंटर कहते हैं उनको। उसको बलूचिस्तान में टॉप का जो है ना वो मिला, अवार्ड मिला। सही है, समझ गए ना आप? इसमें सरदार क्या क्या काम नहीं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मतलब आपको पता है मरी हैं, बुख्ती थे, और दूसरे कबाइल हैं, इनको गवर्नमेंटों को बजाय गवर्नमेंट्स में ये रहे हर दौर में, और इनको जो फंड्स डेवलपमेंट के मिलते थे, इनके ऊपर तो इनका ग्रिप होती थी ना जी। हाँ नहीं, फंड्स की तो बात जुदा है। अब मैं आप PPI की बात कर रहे हैं, इसमें इसके सरदार का नहीं, मैं तो फंड्स की ओवरऑल बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। फंड्स कौन दे रहा है? फेडरल गवर्नमेंट देती है। जी बिल्कुल। जनरल ज़िया की, अगर जनरल ज़िया का कोई गुनाह जारिया है ना, जैसे सदका जारिया होता है, उनका गुनाह जारिया ये है कि उन्होंने MPAs फंड दिए, MNAs फंड दिए, इनको दिए। क्यों? ये आवाम के पैसे, इन किसी MNA MPA के बाप के पैसे नहीं है जी, बिल्कुल उनको देते। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरह से फिर उन्होंने फेवरेटिज्म किया। उन लोगों ने लोगों को असेंबली में लाके बिठाया जिनके पास नहीं था। तो जो सरदार एस्टेब्लिशमेंट के साथ था उसने तो मज़े किए, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं था उठी। तो इसमें ये है कि सारे का सारा गुनाह ये है कि पैसा, इट्स ऑल अबाउट पावर। पैसा भी पावर है, आपको पता है जी। SHO आपके कंट्रोल में आ जाए, जब आपको मालूम है डिप्टी कमिश्नर उस ज़माने में असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट होता था, वो अंग्रेज़ के ज़माने में वो पॉलिटिकली सिस्टम को ठीक करने की कोशिश भी करते थे। लेकिन जब पाकिस्तान में आ गए तो फिर यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो MPA बन गया, MNA बन गया, उसकी मर्ज़ी का SHO भी लगता है। आपके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जनाब एक SHO की मार है। कोई भी एक SHO की मार नहीं है, वो खुद भी बंदा जो ये कहता है तो वो भी SHO की मार हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि पावर्स की बात थी तो सरदार भी पावरफुल होते हैं जनाब, सीधी सी बात है। जब ये सेटल्ड गवर्नमेंट्स नहीं थी, जब डेमोक्रेसीज नहीं थी, तो कम से कम किसी हद तक के ट्राइबल सिस्टम भी अच्छा था। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर एस्टेब्लिशमेंट सही होती तो सरदार कभी भी इतना पावरफुल नहीं होता। इन्होंने खुद पावरफुल किए, अपनी मर्ज़ी का सरदार पावरफुल कर दिया, उससे ताकतवर सरदार कमज़ोर कर दिया। अब तो एक और बीमारी चल पड़ी है काशिफ बशीर खान साहब, कि उठाओ एक आदमी को बोला भाई बस तुम सरदार है इस कबीले का, वो कबीले सदियों से रह रहे हैं, उनका कोई सरदारी के साथ क्या कहते हैं ताल्लुक़ भी नहीं रहा। उठाया, जो इनके घर में बर्तन मांजती थी जिसकी माँ, और वो खुद क्लर्क था उस महकमे में, उसको सरदार बना दिया। शक्ल अब्दुल वहीद मुराद से मिलती थी, वहीद मुराद फिल्म एक्टर से, मोटा हो गया थोड़ा सा तो उसका नाम सरदार अब्दुल वहीद मुराद कर दिया। कहने के मतलब ये है कि ये जो बैठा हुआ है ना फ्रैंकनस्टाइन, ही डज नॉट नो ABC ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी का आपको पता हो तो आप अगर यहाँ से अमेरिका जाएंगे भी आप कहेंगे यार इधर भी एक सोसाइटी है, मुझे इसके तरीके पे चलना है। तो पाकिस्तान में कोई तरीका नहीं चला, कमज़ोर सरदार को ताकतवर कर दिया, ताकतवर सरदार को कमज़ोर कर दिया। ये एक सिस्टम है जो चल रहा है। इसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इनका काम था कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, असम्बलियाँ यहाँ पे आएंगी, हर इलेक्शन में उंगलियाँ उठती और सही उठती है। हर इलेक्शन मैंडेट के ऊपर शोर बढ़ता है। सरदार साहब, बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी बजाय नज़र आता है। आम आवाम की बात कर रहा हूँ, ये जो एहसास महरूमी है कैसे दूर किया जा सकता है जी? ये ऐसे ही है, वही फिर दोबारा डेमोक्रेसी के ऊपर बात आती है कि अगर आने दें, जो जिसको आवाम वोट देती है वही बंदा आएगा तो वो आवाम का काम करेगा। वो अगर पर फोर्स आता है, या ये है कि आपको पता है हर आदमी पावरफुल होना चाहता है। आपकी सोसाइटी में, आपके महल्ले में एक छोटा सा
گھر ہوگا اس کے 2 آدمی ہوں گے تو وہ بھی چاہے گے کہ میں طاقتور ہو جاؤں. وہ عموماً کہتے ہیں نا جی، پٹھان کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جاگیردار کے بارے میں بھی کہتے ہیں، سردار نواب کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اٹس اے مینٹل اسٹیٹ. You think you are all powerful, you will behave like a سردار, like a king, like a royal. اگر آپ انسان ہیں، آپ کو قوم کا خیال ہے تو پھر تو آپ قوم کا خیال کریں گے. لیکن اب مسئلہ یہ جو قوم کا خیال کرتے ہیں اس سردار کو کوئی، میں گھاس ڈالنے کی بات نہیں کروں گا کیونکہ گھاس یہ جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے جو بھی آیا، جو ان کے لیے کام کرے گا، جھوٹی سچی آ کے بات کرے گا تو پھر یہ کر دیں گے. پھر یہ کمشنر کو بھی، ڈپٹی کمشنر کو بھی، اسسٹنٹ کمشنر کو بھی، ڈائریکٹر کو بھی، ہیلتھ کے تو ڈائریکٹر لیویز کو بھی، سب کو کہیں گے بھائی غوث بخش کا خیال کرو، میرے پیچھے کچھ نہیں ہوگا لیکن میری چلتی ہوگی. جی مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے ایک سردار بنایا گیا ہے، اوریجنل سردار جو صدیوں سے سردار خاندان آ رہا ہے. بگٹی فیملی کی بات تو نہیں کر رہے جی؟ نہیں جی، بگٹی فیملی کی بات میں نہیں کر رہا. وہ تو ہم کو پتہ ہے، اگر کوئی سیدھا وہاں بیوہ بندہ بیٹھا ہوتا کوئی بھی سرکار کے ساتھ کوئی بھی نہیں اٹکتا اپنی طاقت کے لیے. پھر وہ ہوتا ہے بگٹی فیملی نے بھی، ان کی اپنے فیملی میں ابھی وہ ہے کیا کہتے ہیں، جھگڑے فسادات. یہ رفٹ ہے، پاورز گیم ہے نا جی، آپ کو میں نے بتایا. لیکن وہ بھی کہ مطلب اس پاور کو یہ پسند کرتے ہیں، اور جو آدمی یہ کام نہیں کرتا اس کو ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ورنہ تو ایک وہ کیا کہتے ہیں، اگر آپ کسی چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ نے تو آپ کو ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ دیکھنا پڑتا ہے. آپ نے وہ انگلش فلم رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. یس آف کورس. ایک فلم تھی ایئرپورٹ، ناول تھا، پھر فلم بنی. ہم نے وہ ناول بھی پڑھا، فلم بھی دیکھی کہ وہ پھنس جاتا ہے آپ کا جہاز جو ہے برف باری میں نیچے اپنے، تو اس کو نکالتے. بہت اچھا ایڈونچر دکھایا انہوں نے، فلم بھی بڑی زبردست تھی. تو ایک بڑے پرانے پائلٹ کو ڈھونڈتے ہیں، جا کے ڈھونڈ کے وہ جانتے وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ایسے نہیں ہے، میں سردار ہوں، میں طاقتور ہوں، میرے مقابلے میں میرے علاقے کا ہی کوئی کمینہ بندہ اٹھا دیں گے میرے سامنے، اس کو طاقتور کر دیں گے. پھر وہ لوگ آتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو آرڈر کہ اس غوث بخش کا کام مت کرنا، اس کا بندے کا کام کرنا. لیکن سردار صاحب ویڈیو اپولوجائز، اگر ڈیموکریٹک نارمز پہ اگر آپ الیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو نیچے سے آئے، یا مطلب جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں اس میں خوبصورتی تو یہی ہے کہ ہاکر بھی جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بن جاتا ہے، پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے. موچی جو تھا وہ بھی آپ کو پتا امریکہ کا صدر بن گیا تھا. تو اگر ریئل ڈیموکریسی ہو تو پھر اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو آپ کے یہاں ہے ڈیموکریسی، ریئل کو تو چھوڑ دے، فیک ڈیموکریسی بھی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا والد جو ہے پہلا اسپیکر بلوچستان اسمبلی کا، دوبارہ بھی 88 میں بھی. اس کے بعد میرے والد پشتون چیف منسٹر بھی. آپ نے مجھے بلوچی لیڈر کہا، میں بلوچ نہیں ہوں، میں پشتون ہوں، بلوچستان کا ہوں، بلوچستانی ہوں، میں سب کا ہوں. وہاں پہ رہنے والے بلوچ، براوی، سندھی، پنجابی، اردو اسپیکنگ. ابھی لمبا ٹائم لگے گا ورنہ میں آپ کو بتا بھی دیتا. سب کچھ خرابی یہاں پہ آ گئی ہے کہ میرے مقابلے مجھے ایک طرف کرتے ہیں. میں چیف منسٹر ہوں، الیکشنز ہو رہے ہیں، اپنے الیکشنز کو وہ کرنے کے لیے ویلیڈیٹی دینے کے لیے میرے بھائی کو ہرایا گیا. اس میں گورنر صاحب بھی میرے ساتھ جو تھے ان کا بھی ہاتھ تھا، اس میں ان اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کا بھی ہاتھ تھا. کیوں؟ کیونکہ میں نے منسٹر کوئی نہیں لیا ان کے کہنے کے اوپر. انہوں نے لوگوں کا کہا ہوا تھا کہ تم کو وزیر بنائیں گے، جس کو وزیر میرے پاس ہے. میں نے بالکل کورا انکار کر دیا کہ نہیں، نو وے. منسٹر ہی حالات کو خراب کر رہے ہیں. آپ کا اپنا بھی تجربہ ہوگا. منسٹر چاہے گا کہ اپنی زندگی اچھی کرے، کپڑے اچھے پہنے، برانڈڈ ہو جائے، جوتوں سے لے کے ہر چیز تک. تو اسی طرح سے ہوتا رہا، وہ طاقتور ہوتے رہے اور پھر سردار بھی بنتے رہے. پھر جب اچھا آدمی ہوتا ہے پھر تحفے بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں تحفے تحائف کا وہ کر لو. ان کا کہنا کچھ اور تھا. یہاں پہ تحفے تحائف جو ہے نا بہت کچھ لوگوں نے بانٹی. تو میرے بھائی کو اس لیے ہرایا گیا صرف اور صرف اس لیے کہ وہ جو تھا مطلب میں نے منسٹر نہیں لیا. میں نے ڈائگنوسس کیا ایز اے ڈاکٹر. میرا باپ چیف منسٹر رہا، اسپیکر رہا، تو میں نے تو اپنے باپ کی نقل کی. لا اینڈ آرڈر فرسٹ کلاس ہو گیا. الیکشن پہ یہ لوگ خود گھبرائے ہوئے تھے کہ 3 فیز میں الیکشن کرتے ہیں. 2013 کا جی آپ کو یاد ہے. تو لیکن دیکھیں نا، عوام کو جو ایک مطلب بظاہر جو ہم تک رپورٹس آتی ہیں کہ ایک تو نظر آ رہا ہے کہ عوام میں احساس محرومی ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فیسلٹیز عام عوام تک نہیں پہنچ رہی ہیں وہاں پر.
اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو دنیا کا سب سے میرے خیال بہت زرخیز علاقہ ہے، منرلز وہاں پر ہیں، اور پاکستان کا رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ تو اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے کہ عوام کے جو احساس محرومی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ دیکھیے پلیسمنٹ کی بات ہوتی ہے، آپ اپنے دفتر کے لیے چپراسی بھی اچھا لیتے ہیں، اپنا اسسٹنٹ بھی کوئی نہ کوئی لیں گے جس سے آپ کے ساتھ ریپو بھی اچھی ہو، چلے بھی وہ ٹھیک طریقے سے۔ تو یہ وہ نہ کریں، یہ انگلی مت ڈالیں پروسیس کے اندر، وہ کڑچھا ڈال دیں جسے گھمانا ہوتا ہے، یہ انگلی سے نہ گھمائیں، انگلی سے فنگس، جس کھانے کو ہاتھ لگائیں گے رکھا رہے گا تو اس میں فنگس آ جائے گا، پھر فنگس آپ کو پتہ ہے ہر بیماری کرتا ہے۔ الیکشنز ایک بار ہوں صحیح طریقے سے ہوں، جس کو ووٹ ملتا ہے ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے میرے خدمتگار جو تھے وہ سردار بنے بیٹھے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اس کی نہیں کہتے۔ ایک سردار میں آپ کو قبیلے کا بتاتا ہوں کہ اوریجنل سردار جو ہے اس کے کہنے پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے اداروں نے ایک اور آدمی لے لیا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کی ماں برتن دھوتی تھی۔ لیکن سردار صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ساری سچویشن آپ بتا رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی سردار ہیں؟ نہیں، سردار اس لیے نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں، میں ان کی لائن پہ نہیں چلتا ہے، تو میں تو اوورال بات کر رہا ہوں۔ میں اوورال بتا رہا ہوں آپ کو، مطلب جتنے پاورفل سردار ہیں ان کے کام ہوتے ہیں جی، جتنے پاورفل سردار اس وقت بلوچستان میں ہیں وہ ان کی طاقت کچھ بھی۔ سردار اختر جان مینگل کی بات کر لیجئے، اب جو پہلے وہ عمران خان کے ساتھ تھے، پھر عدم اعتماد میں دوسری طرف چلے گئے، اب یہ گورنمنٹ جب آئی تو پھر اس کو سپورٹ کیا، پھر بعد میں اس کے علیحدہ ہو گئے۔ آپ کا تو کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ سٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ نہیں تو آپ یہ بات تو اختر جان سے پوچھئے نا جی۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں فرض کرو یہاں بلوچستان سے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جی بلوچستان میں 3 سردار باقی سب سرکار کے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں اس سردار پہ جو سرکار کا ہو۔ میرا بہت بڑا خاندان ہے جی، میں اتنا بڑا نہیں ہوں۔ میرے والد جب چیف منسٹر تھے وہ مجھے کہا کرتے تھے کاشف صاحب کہ دیکھو میرا باپ بہت بڑا آدمی تھا، تم بہت چھوٹے آدمی کے بیٹے ہو۔ مائنڈ یو چیف منسٹر بلوچستان اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، تو ہماری آنکھیں سب سے آگے سب کے سامنے اونچی ہیں، نیچی نہیں ہیں۔ تو اختر جان مینگل کو بھی اگر ان لوگوں نے اس طرح سے کر دیا، وہ آئے تھے لوپ میں آ گئے تھے نا، تو چلا لیتے صحیح طریقے سے، ان کو خوش بھی کرنا ہے، ان کو تکلیف بھی دینی ہے، تو وہ سرد و گرم چشیدہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ سمارٹ۔ کاشف بشیر خان، میں اسٹریٹ سمارٹ نہیں ہوں اس لیے، ورنہ میں نے بھی تو بہت کچھ دیکھ لیا نا جی۔ میری فیملی سے اونچا کوئی فیملی نہیں ہے بلوچستان میں۔ خان افقلات بلوچوں کے سب سے بڑے سردار نواب، ٹھیک ہے، خان افقلات کے ساتھ ہمارے خاندانوں کی، میرے خاندان کی باروزی فیملی کی، پڑھیز کی 18 جنگیں ہوئی ہیں، جس میں ہم نے 17 جنگیں خان افقلات کو بیٹلز، فل فلیج بیٹلز، اس میں ہم ان کو ہرایا ہے، صرف ایک ہارے۔ تو پھر اب میں ایک طرف ہوں خان افقلات نوز، وہ اگر میں خان افقلات کو لانا چاہتا تھا کہ بلوچستان کے حالات تب ٹھیک ہو گئے جب تک خان نہ آئے۔ سٹیک ہولڈر خان صاحب تھے، یہ باقی جو انسرجنسی کر رہے ہیں یہ ان کو یاد کر کے پیٹتے ہیں اور اپنا کام نکالنے کی کوشش۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بلوچستان میں چلنے والی کچھ علیحدگی کی تحریکیں ہیں، ان کے پیچھے کون سی طاقتیں؟ یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ انٹرنیشنل پارز کا پلے گراؤنڈ تو بلوچستان بہت عرصے سے ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں، جیسے بی ایل اے اور دوسری تنظیمیں؟ دیکھیں بی ایل اے انفیکٹ وہاں پہ بہت ساری انسرجنسیز ہیں۔ بی ایل اے جو ہے بلوچ لبریشن، وہ اس کو مریض آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بی آر اے ہے جی، بی آر اے کو وہاں سے جالاوان سائڈ سے ایک ڈاکٹر ہیں جی، ڈاکٹر نظر، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کے پاس چورن ہے نہ بیچنے کو، کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ٹھیک جی۔ وہاں سے منرلز مائنز جو ہے نا ساری کی ساری آپ کے اوپر کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ، وہ جو ان کا آدمی ہے خاص، اس کے ساتھ مل کے ان کی کوئلہ کائلیں بھی ہیں، تو ماربل کے بھی ہیں، تو کیا کہیں اس کو، جو بھی ہے آپ سب کو پتہ، ہر چیز ہے وہاں پہ، تو یہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں۔ انسرجنسی یہ جو اب چل رہی ہے شاید چھٹی ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے جتنی انسرجنسیز چل رہی تھی اس زمانے میں پھر ایک وہ ہوا، راضی نامہ ہوا، جنرل موسیٰ خان گورنر تھے جی، جنرل ایئر مارشل نور خان بھی گورنر رہے، ان کے دور میں بھی ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سردار دیتا ہے لسٹ کہ غوث بخش بھی جو ہے نا، کیا نام ہے، انسرجنٹ ہے، اس کو بھی میں اتاروں گا پہاڑوں سے نیچے،
وہ شمول خان اس کا بیٹا ہے، وہ بھی سرجنٹ ہے کسی اور علاقے میں، اس کو بھی اتارتے ہم کو انسینٹیو دو، انسینٹیو کیا، پیسے دو، پیسے دو۔ اب پچھلی انسرجنسی جو ختم ہوئی تو اس میں بہت سے لوگ جو تھے وہ جب لگے ہوئے تھے تو 5 لاکھ سے 15 لاکھ اور 25 لاکھ کا انسینٹیو تھا۔ ایک سردار ناراض ہو گئے کہ مجھے وعدہ کیا تھا اتنے ارب کا، مطلب کاؤنٹ ہوگا نا جی، 5,000 10,000 15,000 اس قسم کے، تو اس سردار کو پکڑے نا، اس سردار کو پکڑے، وہ مسلم لیگ نون میں ہے، مری سردار جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ان کو جتایا، وہ جیت نہیں سکتے تھے، دھاندلی کی میرے والد کے خلاف، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ان لوگوں نے جو نا جو لوگ میٹر کرتے تھے، جو کہ ماسٹرز تھے، ان کو ایک طرف کر دیا، ان لوگوں کو لایا جو پیسہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو پیسہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو 9/11 کے بعد جو انسرجنسی ہوئی تو اس میں پیسہ بہت تھا۔ میں جب چیف منسٹر تھا، کیئر ٹیکر تھا، تو ہماری میٹنگز ہوتی تھی لا اینڈ آرڈر کی، ہم سے بیٹھ کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ہمارے سسٹم کے، انہوں نے کہا کہ نواب صاحب 3-4 اس میں کیا کہ فیزز میں الیکشن کرواتے ہیں۔ میں ہنس گیا، میں نے کہا کوئی قسطوں کا کاروبار تھوڑی ہے، 11 مئی کو سارے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی 11 کو بھی الیکشن ہو، 25 کو بھی الیکشن ہو، اس کے بعد اگلے جون میں بھی ہو، تو پھر فائدہ صرف مجھے ہے، میرے ہو سکتا ہے کھینچ کھانچ کے 1 مہینہ بڑھ جائے اور چیف منسٹرشپ کا، میں نے الیکشن کروانا ہے، آپ فکر مت کریں، دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ اچھا، یہ جو علیحدگی پسند ہے، ظاہر ہے کہ ان کو کابل سے بھی، افغانستان سے، انڈیا سے، بلکہ سو مچ سو کہ امریکن سپورٹ بھی ہے کئی جگہ پہ۔ ان کا کلا کما کون کرے گا؟ کیونکہ ابھی فوجی آپریشن جو شروع ہوا ہے، کیا اس کا حل یہی ہے اور اس کے بعد امن آ سکے گا جی؟ دیکھیے فوجی آپریشن کوئی حل نہیں ہے۔ فوجی آپریشن جب ہوتا ہے تو ان کا اپنے آپس میں ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، پھر وہاں سے جو آتا ہے نا، فوجی بھی ہمارے پاکستان کا ہی وہ ہے، سوسائٹی کا حصہ ہیں، پیٹ ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، تن پہ کپڑے انہوں نے پہنے ہیں، اور ہر چیز برانڈیڈ ہو گئی ہے۔ کاشف بشیر خان، برگر بھی برانڈیڈ ہو گئے ہیں یار، برگر بھی پہلے ہم کھاتے تھے بڑے شہروں میں، مسکا بند کہتے تھے اس کو، جو ہم گھر میں بھی بناتے تھے، ٹھیک ہے جی، اب وہ ہو گئے۔ تو جو برانڈز آ گئی ہیں، ہر ایک کو برانڈ چاہیے، نہیں کر سکیں گے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب کچھ جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو بھی رہنے دیں، فارمر فرینڈلی اگر وہ ہوں گے، انسیکٹس ہوں گے تو آپ کے جو سسٹم کو خراب کرتے ہیں، کپاس کے اوپر جو ہوتا ہے نا جی، تو بہت سارے جو آتی ہیں، سنڈیاں آتی ہیں، مکھیاں آتی ہیں، ان کو کہتے تھے وہ فصل کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر ہی فارمر فرینڈلی بھی ہوتی ہے۔ اگر فارمر فرینڈلی کاؤنٹ کر لیں آپ، وہ زیادہ ہے باقیوں سے، تو پھر آپ سپرے مت کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ ہمارے سسٹم نے فارمر فرینڈلی مکھیاں تو میں نہیں کہوں گا، انسیکٹ نہیں کہوں گا، لوگ بڑے بڑے لوگ جو جواب دے سکتے تھے ان کو ایک طرف کر دیا، ان لوگوں کو آگے لایا۔ اب یہ ہے کہ پہلے تو فیملیز کی انٹر فیملی فیوڈز بھی ہیں ان کے آپس میں، ایک خاندان کے اندر بھی آپس میں لڑے بھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، انٹر ٹرائب تو ہے ہی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ آپس میں لگے رہیں اور ہم جو ہے نا مال غنیمت لوٹتے رہیں۔ اچھا سردار صاحب، کیونکہ آپ تو خیر وہاں پہ رہتے ہیں، انفلوئنشل بھی ہیں، اب یہ ہمیں تو ظاہر ہے کہ بلوچستان میں جو اس وقت انسرجنسی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر آرمی کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور دہشت گردی بھی ہے، یہ ویو دوبارہ سے آئی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2013 سے پہلے بھی اور اس وقت بھی کافی زیادہ تیزی تھی، لیکن پھر آرم فورسز نے وہ اس کو اوورکم کیا، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ ویو دوبارہ آ گئی۔ جی بالکل ایسے ہی نا، آپ کہیں جاتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیمپنگ کرتے ہیں، آپ نے وہاں کھانا وانا پکایا، کچھ بھی کیا، آپ نے باربیکیو کیا، سجی کی، کچھ بھی کی، وہاں انگار بچ جاتے ہیں۔ جب انگار کو بجھانے کی کوشش کرتے پھر آخر میں پانی بھی پھینکتے ہیں تاکہ یہ بند ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ اب یہ نہیں ہو رہا۔ پہلے جب ہوتی تھی انسرجنسی، صرف چھوٹا تھا میں اس وقت کی بات ہے جی، وہاں پہ مری ایریا میں ہوتی تھی اور کچھ جھالاوان میں، زیادہ نہیں، جھالاوان میں مختلف قوم ہیں جہاں سے اطالہ مینگل صاحب کا تعلق تھا، ٹھیک جی، وہاں پہ بھی کچھ ہوتی تھی۔ اب یہ ہے کہ پھر بگٹیز آ گئے، بگٹی کبھی بھی انسرجنسی میں نہیں تھے، انڈیویجول جو تھے اپنا وہ جاتے تھے کسی بھی اس کو آؤٹ فٹ کو۔ نجم سیٹھی صاحب بھی مری ایریا میں، اس کا نام چاکر ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے۔ 1976 ہاں جی، نہیں 76 میں نہیں، اس سے پہلے جی، اچھا، اس سے پہلے میں نے اس کو کہا، جب میں کیئر ٹیکر بنا، یہ کیئر ٹیکر آپ کے بنے،
تو میں نے اس کو کہا کہ اب نواب بہت خیر بخش میری، تو میں انکل کہتا تھا بچپن سے، بابا کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، آتے چاہتے تھے. تو جب ہم بیٹھے میٹنگ کی تو میں نے کہا ایسے کرو کہ اب مجھے نواب خیر بخش سے ملوا دو. جب وہ باتیں ایسی کر رہے تھے کہ جیسے ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ ہے، نزدیک ہے. تو میں نے کہا پھر مجھے ملاؤ ان سے، میں نہیں مل پاتا ان سے ڈیو ٹو ریزنس. تو اب تاکہ میں بھی اپنی بات بڑھاؤں، تو انہوں نے ان کو آگے پیچھے کر دیا. انسرجنسی میں جو گھر سے ناراض تھا وہ چلا گیا، وہ بلوچستان کی طرف، بولے کہ میں بھی انسرجنسی میں تھا. اس کا نام چاکر تھا، ٹھیک ہے جی. چاکر بلوچوں میں ان لوگوں نے اس کو ایک، یہاں پہ آپ کے چاکر انڈر پاسز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا، وہ بھی بلوچستان کا درد تھا ان کے بھی جگر میں، وہ بھی نہیں کر سکے. اس کے بعد پیسہ آیا جی، پیسہ بہت زیادہ آیا جب ایئر مارشل نور خان جب گورنر تھے بلوچستان کے. تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ ہوئی دوستی کی کا بھی سلسلہ چلا. اور اچھا نواب صاحب، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا؟ ان کو جو ملتا ہے ہر طرف سے آتا ہے. یہ یہاں پہ مطلب ان جو انسرجنٹس ہیں جن کا بلوچستان سے تعلق ہے، وہ ہر زمیندار سے بھی بھتہ لیتا ہے، کوئلہ کانوں سے بھی بھتہ لیتے ہیں، ہر ایک سے بھتہ لیتے ہیں. باہر سے جو بیرونی، باہر سے انڈیا دے رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو پتہ ہے، تو روز روشن کی طرح آیا ہے. یہ رام اساد کے جو ٹرائی کا وہ، اس کے علاوہ بھی وہی ہے، بالکل جی صاحب انہی کا ہی. ایران کا بھی کوئی رول ہے رہا ہے جی ماضی میں اس میں؟ بالکل رہا ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ان کو ہتھیار یہ وہ چاہیے. اور پھر ہمارے جتنے عزیز ہیں، ابھی میں بہت چھوٹا ہوں، سردار عطا اللہ خان کو میں ماما کہتا تھا، تو چھوٹے تھے اس وقت سے، لیکن میں کیا کہہ سکتا. عطا اللہ خان نے کہا کہ ہم کو شیطان بھی اگر کچھ دے گا پاکستان کے خلاف ہم لیں گے، انڈیا سے بھی لیں گے. آپ کا وہ اچھا سا نام ہے، اس سے میں بھول رہا، جی دوال تو نہیں ہے، وہ کوئی تھا ہندو، جس سے نہیں کہا کہ نواز شریف ہم نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. بات ختم. پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آج کل تو ایشو ہی نہیں ہے نا جی. بٹ کوائنز میں بھی آتا ہے، ویسے بھی آتا ہے. تو پھر یہ جو بیرونی سرمایہ ہے، بیرونی فنڈنگ ہے، تو آپ دیکھیں نا ہمارا کالا باغ ڈیب جو ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ رکھا ہوا تھا انڈیا نے پچھلے 50-60 سال سے، وہ ضائع ہو گیا نا جی سارا. تو پھر تو یہ ملکی کی سلامتی کے خلاف تو وہ جو پھر آپریشن تو ناگزیر ہے، لیکن فیصلہ کن ہونا چاہیے. وہ جو غدار وطن ہے، بلوچستان میں ہیں، KPK میں ہیں، ایون اگر پنجاب میں بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری آپریشن اب دوبارہ سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپریشن شروع کر دیا ہم نے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے زمانے میں تو آپریشن نہیں ہو رہا تھا، میں کیئر ٹیکر تھا. میں نے ان کو کنٹرول کر کے دکھایا. جب تک یہ سب کو نہیں لیں گے اپنے لوپ میں، سے مطلب یہ کہ آپ کو لیں، مجھے لیں، اس کو لیں، اس کو لیں، بغیر اس کے لیے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کے لیے ہر سفید داڑھی والا، مونچھوں والا، اگر پگڑی پہنی ہے تو دشش، مطلب زبردست وہ سردار ہے اور وہ فلانا ہے. اور اصلی سردار اگر ٹوپی پہن کے بیٹھا ہو یا بال بنا کے بیٹھا ہو تو اس کو سردار نظر نہیں آئے گا. ان کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، پہلے مری، بگٹی اور جھالاوان کی سائڈ سے انسرجنسی ہوتی تھی. اب شبی کے ساتھ ہی ایک علاقہ ہے لہڑی، وہاں سے بھی BRG بلوچستان ریپبلکن گارڈز وہ بھی انسرجنسی میں لگے ہوئے ہیں. ان کا سردار مرا جی، اس کا بیٹا نوجوان ہے، وہ آیا ہے پاکستان. اس سے کسی نے، کوئی چودھری تھے یہاں مانا والا، میں کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا، کسی دوست نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تم کیوں باہر پھر رہے ہو، تم پاکستان آؤ، بلوچستان کو سنبھالو. اس بول میں پاکستان کبھی نہیں جاؤں گا، جب بلوچستان آزاد ہوگا پھر میں جاؤں گا پاکستان. تو میں نے اس چودھری کو کہا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آتا، میں نے کہا یار وہ تو 3 مہینے سے بلوچستان میں گھوم رہا ہے، یہی 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ تو گھوم رہا ہے، بلوچستان تو آزاد نہیں ہوا، پاکستان ہے، وہ آیا ہوا ہے. آج اس کا جب باپ مرا ہے، الیکشنز ہوئے ہیں، اس بچے کو جس نے یہ بات کی ہے اس کو جتوایا ہے. اور جتوایا اس کو ایجنسیز نے. میں قرآن رکھتے ہیں تو میں قرآن کو مانتا ہوں، خانہ کعبہ چلتے ہیں تو میں مسلمان آدمی ہوں، میری زبان سچی ہے. اس کو جتایا ہے جی، تو بس ٹھیک ہے. اگلی انسرجنسی مریض بھی کرتے تھے، بگٹیز نہیں تھے، بگٹی بھی آگے، اب ڈومکی بھی آ جائیں گے انسرجنسی کرنے کے لیے. ایک بار ان کا بارڈر کس کے ساتھ لگتا ہے جی؟ جی ڈومکی کا بارڈر کس کے ساتھ لگتا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی لگتا ہے، ڈیرہ بگٹی کے ساتھ بھی لگتا ہے، ہر جگہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. نہیں فوراً کسی ملک کے ساتھ جو نہیں فورن ملک تو بڑی اس طرف ہے، تو وہ ادھر ہے. ان کا آج کل کوئی وہ تھوڑی ہوتا ہے واٹس ایپ کمیونیکیشن کے، آپ کو پتا ہے واٹس ایپ پہ بھی بارڈر لگ جاتا ہے آپ کا اور میرا، ٹھیک ہے نا جی. تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، مارک مائی ورڈز کاشف صاحب،
اگلی انسرجنسی جب ہوگی تازہ ہو تو رہی ابھی بھی، لیکن فریش انسرجنسی ہوگی تو ڈومکیز بھی جو ہونا وہ بھی جو وہ کریں گے، ایک بہت بڑا چنک ہوگا جہاں پہ مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ نواب صاحب اس طرف تو آبادی بالکل بھی نہیں ہے، لوگوں نے پیسے سارے کھائے ہیں اور اگلی اس طرف جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ جہاں بریگیڈیئر کو ڈر لگے تو آپ کی اور میری کیا حیثیت ہوگی؟ اس کا حل کیا ہے جی؟ یہ اس کا حل یہ کہ بندہ بن جائے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ، جو جہاں بیٹھا وہاں صفائی کرے۔ نہیں، ریاست پاکستان کا جو ادارہ ہے افواج پاکستان، اس کے خلاف جو کوئی اسلحہ اٹھائے وہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ بغاوت کے زمرے میں آتے؟ بالکل آتا ہے۔ میں جب چیف منسٹر تھا میں نے کہا نا الیکشن کے لیے جب میٹنگ ہوئی تو ان کو میں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، الیکشن کی اسٹیشنری اور دوسرا چیز ہے وہ آرمی لے جاتی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ لے جاؤ پہنچانے کے لیے، وہاں تھریٹ تھی کہ ہم نہیں جانے دیں گے، تو میں نے کہا جہاں سے ایک فائر آ گیا وہاں 100 فائر کرو، ایک فائر اور چھوڑ دو، پھینک دو، میں نے کہا الیکشن کو چھوڑ دو اور تم ان کے پیچھے پڑ جاؤ، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن ہو گئے ہم ریزلٹس بھی چھین لیں گے، تو میں نے کہا واپسی پہ بھی اگر آپ آؤ گے کہیں سے فائر آیا تو بس پڑ جاؤ ان کو، تو ظاہر ہے میری اللہ کی مہربانی تھی، میری آنکھیں اونچی ہیں۔ اور سردار صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کا کلیم ہے کہ جب سے پچھلے سال سے بلکہ انہوں نے کہا جی ہم نے اسمگلنگ جو بلوچستان سے اور KPK کے بارڈر سے زیادہ ہوتی تھی اس کے اوپر ہم نے کافی جو ہے قابو پا لیا، بلکہ ختم کر دیا۔ ان کا کلیم تو یہ ہے ختم کر دیا ہے، اور جس میں اسپیشلی پیٹرول اور ڈیزل کی جو اسمگلنگ تھی وہ ملکی اکانومی کے لیے بڑی خوفناک تھی، بلکہ ہے۔ آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ وہ اسمگلنگ جو ہے ختم کر دی گئی ہے؟ میں بہت ہی سافٹ لفظ استعمال کروں تو میں کہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ اس وقت بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی جو ہے نا اسمگلنگ اپنے عروج پہ، ہر چیز گٹکا ہے تو آپ کا اللہ بھلا کرے، سپاری ہے، ٹائرز ہیں، ٹیوبز ہیں، اور پیٹرول کی تو بات ہی مت، پیٹرول کبھی بند نہیں ہوگا، نہ کر سکیں گے، کیونکہ انوالو ہیں جی گورنمنٹ کی بہت سارے چیف منسٹرز رہے ہیں جن کے اپنے ٹینکرز ہیں، وہ ٹینکرز یہی پیٹرول لاتے ہیں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ملکی جو آپ کی ہے اکانومی، اس میں 45% جو ہے سال پہلے تک جو ہے وہ اسمگلڈ جو تھا وہ شامل ہوتا تھا۔ ایسے ہی جی، آپ کے یہاں تک بھی یہی ہے۔ تبھی کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، میں تو ان کے برابر بھی نہیں پہنچتا، ان کو علم کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کو جو بتا دیا گیا وہ کہنے ہیں بس ٹھیک ہے۔ ان کے اپنے فولڈز میں بہت بڑے بڑے اسمگلرز جو ہے نا جی، وہ بیٹھے ہوئے جو وہاں سے پیٹرول جنون کے وہاں پہ لوگ ہیں، تو اس طرح سے۔ سردار صاحب، سردار اکبر بگٹی کے جو قتل ہوا تھا اس نے بلوچستان پر کوئی ایڈورس ایفیکٹ کیا تھا، یا مطلب کوئی احساس محرومی بڑھا، یا پھر حکمرانوں کے خلاف یا فوج کے خلاف نفرت؟ جی میں آپ سے بتاؤں کہ سردار اکبر بگٹی نواب صاحب کے بارے میں یہ بات بتاؤں کہ بلوچستان میں ان کے ساتھ ہمدردی کسی کو نہیں تھی۔ کیوں؟ 73 کا جو آپریشن ہوا وہ اس میں نواب صاحب مین کیریکٹر تھے، جنہوں نے گورنرشپ کے لیے جب نیب کی گورنمنٹ بنی، غوث پریزیڈنٹ جو گورنر بنے تو نواب صاحب بننا چاہتے تھے، نیشنل عوام پارٹی نے ان کو گورنر نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ہیو ایونجڈ، اور میں بلوچ ہوں، جب تک بلوچی میں ایک سینگ ہے کہ ہتھیلی پہ بال اگیں گے تب ہماری دشمنی ختم ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہتھیلی پہ تو بال نہیں اگتے، یہاں سے گر گئے یہاں دوبارہ نہیں آتے، ٹرانسپلانٹ کرنے پڑتے ہیں، تو ہتھیلی پہ تو بال اگتے ہی نہیں ہیں۔ تو سسٹم، ایڈمنسٹریشن ساتھ اسٹیبلشمنٹ، سول ایڈمنسٹریشن، تو یہ سب کے سب اس طرف جھکے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو کر دیا۔ تو اکبر خان نے جب یہ آپریشن کیا تو نعرہ لگتا تھا کاشف بشیر خان صاحب، میں پڑھتا تھا اس زمانے میں، مائی فادر واز اسپیکر، اس کے بعد چیف منسٹر بنے وہ، تو یہ قصہ تھا۔ نعرے کیا لگتے تھے اس زمانے میں پتہ ہے آپ کو؟ آمریت کے تین نشان، بھٹو، بگٹی، ٹکا خان، یہ لگتے تھے نعرے۔ تو اکبر خان کو بلوچ جو دوسرے لوگ تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپریشن انہوں نے کروایا 73 کا 77 تک بھٹو واز پرائم منسٹر جی۔ اس وقت جو ہے نا یہ بات تھی، تو ان کو پسند کوئی لوگ نہیں کرتے تھے۔ وہاں پہ عورتیں مری بہت ساری، وہ مطلب جو وار کرائمز ہیں نا وہ تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کرائمز ہوتے ہیں، تو لوگ ان سے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔
جب یہ واقعہ ہوا انہوں نے ایک وہ ڈاکٹر شازیہ کا کہتے ہیں اس کی وجہ سے کیا انہوں نے، ایسے نہیں تھا، کس سے کچھ اور تھے. ٹھیک ہے جناب. تو میں نے اس وقت گورنر کو، اویس صمد غنی صاحب تھے، بہت اچھے گورنر تھے، اگر آپ کا کانٹیکٹ ہو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میری ان کے ساتھ ریپو تھی، گپ شپ کرتا. میں نے ان کو کہا کہ اس کے ساتھ نواب صاحب کے ساتھ چھیڑا چھاڑی مت کرو. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ یہ انسرجنسی سے پہلے اپنے قوم کے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے کھانے پہ اپنے آتے تھے تو پوچھتے تھے اپنے وڈیروں سے کہ بھائی اگر میں لڑوں پاکستان کے ساتھ تو کتنے عرصے تک جنگ جو ہے تم لوگ سہ سکو گے؟ ہاں کرو گے. تو کچھ لوگ بہت کرتے تھے، وہ کرتے پھر ان کو سنپ کرتے تھے، گالی دے کے کہتے کہ بس بکواس کر رہے ہو، اس ٹائم پہ تمہارا جو ہے نا شلواریں بھی خراب ہوں گی. تو میں کیونکہ اویس غنی کے ساتھ دوستی تھی میری اچھی، تو جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا میری بات سنو، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو. ہی وانٹس ٹو ڈائی. نواب صاحب کو تھرومبو ایمبولزم بھی ہوتا تھا، ان کا لوتھڑے بنتے تھے خون کے. وہ خون کا لوتھڑا اگر دل میں چلا گیا تو ہارٹ اٹیک، آنکھ میں گیا تو آپ آدھے ہو جاتے ہیں، کہیں پہ بھی. تو اس کو کسی پھر وہاں پہ لندن میں ایک ہندو جوتشی نے کہا تھا کہ نواب صاحب آپ آخری سردار ہو اپنے قبیلے کے، اپنے پاؤں سے باہر نکل جاؤ گے واپس تمہاری لاش آئے گی. تراتانی والا واقعہ ایسے ہی ہوا. اور پھر انہوں نے جب ان کے بیٹے فوت ہوئے بڑے تو رش تھا، تو کسی وڈیرے سے پوچھا کہ یہ رش دیکھ رہے ہو؟ کہتے اگر میں مر جاؤں گا تو اس نے کہا کہ نہیں صحیح، اللہ آپ کو نہ مارے یہ وہ. تو اس نے بولا کہ خوش آمد مت کرو، پیغمبر بھی مرے بڑے بڑے، تو میں نے بھی مرنا ہے. لوگ اتنے ہوں گے جتنا بھی سلیم خان کی اس پہ ہے، سلیم ان کے بیٹے تھے. تو بولا صحیح، آپ کے لیے تو پھر ساری دنیا آئے گی. 13 لوگوں نے ان کی وہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھی. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو ایک جوتشی نے کہا تھا لندن میں، تم اپنے پاؤں سے نکل جاؤ گے گاؤں، واپس تمہاری لاش آئے گی. واپس لاش. ٹھیک ہے. تو ہی آسکڈ فار اٹ. ایک پروگرام ہوتا تھا، یو آسکڈ فار اٹ بیکاز یو آسکڈ فار اٹ. تو میں نے اویس غنی صاحب سے کہا کہ یہ مرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر یہ بستر پہ مر گیا تو اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا. فوج کے ہاتھوں سے مر گیا تو شہید ہو جائے گا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اکبر دی گریٹ بننے کے لیے. اب یہ ہے جس سے لوگ تنگ تھے، جنہوں نے اس کو اوپر بھیجا، بولا نواب صاحب تم جاؤ، ایک گولی آپ پہ آ گئی تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے. پھر نہیں ہوا وہ. ویسے بھی سردار صاحب ریاست کے ساتھ لڑنا تو ناممکن ہے نا جی، ریاست کے مین ادارے فوج کے ساتھ. تو ریاست کسی جو لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں سسٹم کو بھی اور سسٹم کا حصہ بھی ہیں، ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ میرے والد بہت ہی سخت بولا کرتے تھے ان کے خلاف. ظفر اللہ جمالی کو کاسٹنگ ووٹ دیا تھا میرے والد نے، اور نواب صاحب جو تھے خلاف تھے، دوسری طرف تھے. تو لیکن یہ کہ اس نے کامیابی کی. میرے والد جب چیف منسٹر بنے تو جسٹس اطہر من اللہ کے والد نصر من اللہ وہ سیکریٹری تھے، چیف سیکریٹری بلوچستان کے. وہ جب بابا سے ملنے کے لیے آئے پہلی بار رات کو، جب وہ ہوا ٹیک اوور ہوا، اور اس کے لیے کہا کہ چیف سیکریٹری، تو انہوں نے ان کو لیا. تو بابا سے ملنے جب آئے تو میں بیٹھا ہوا تھا کھانے پہ. تو اس نے کہا کہ نواب صاحب آپ کو یاد ہے جب میں کمشنر کوئٹہ ڈویژن ہوتا تھا، اس زمانے میں کوئٹہ ڈویژن اور کلات ڈویژن 2 ڈویژن تھے بلوچستان میں. تو آپ نے مجھے ایک کام کہا تھا. تو بابا ہنس گئے، نوالا لے کے ہنس گئے کہ ہاں نصر، تم نے میرا کام جو میں نے تم کو جائز کام بولا تھا تم نے وہ نہیں کیا، اور اسی کام کے اگینسٹ تم نے ایک ناجائز کام کیا، وہ بھی اکبر خان کے کہنے کے اوپر. اللہ جنرل نصیب کرے دونوں کو، میرے والد کو بھی اور نصر من اللہ صاحب کو بھی. انہوں نے کہا کہ سر میں مجبور تھا، اوپر سے آرڈر تھا. مطلب نواب اکبر خان کے ہاتھ اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھے کہ وہ، اب میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے ان کو کہا اگر اس کو آپ لوگوں نے ہاتھ لگایا، آپ سے ہاتھ سے نقصان پہنچا، تو پھر یہ بن جائے گا اکبر دی گریٹ بن جائے گا، اکبر اعظم بن جائیں گے. اور وہ ان کی ابھی وہ دادائے بلوچ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، دادائے بلوچ. دادائے بلوچ جی. ٹائم بالکل میں بس تھوڑا سا رہ گیا، 1-2 منٹ ہی رہ گئے. مجھے نواب صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جو ہے بظاہر 100-150 سال سے پنجابی بلوچستان میں کوئٹہ میں بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں جی. اور کبھی یہ بات ماضی میں تو نہیں ہوئی تھی نا جی، بلوچی یا پنجابی کی کوئی کنفلکٹ نہیں تھی. ابھی جس طریقے سے چن کے پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے، یہ کون لوگ مار رہے ہیں؟ مجھے نہیں، بلوچی تو نہیں مجھے لگتا کہ مار رہے ہیں انہیں. دیکھیں یہ نیم آف دی گیم ہے، جنگ ہے. کسی نے ان کو بتایا کہ بلو دا بیلٹ مارو، کمزور ہو جائے گا.
تو پھر سر پہ مار دینا اس طرح سے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے. پنجابیز میرے علاقے میں تو مالک ہیں جی مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں. پنجابیز جو آئے تھے وہاں پہ ریلوے لائن ڈالنے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے، پڑھائی میں بھی، اس میں بھی جج بھی بنے. تو یہ پھر انٹرنیشنل گیم کا پلان ہے نا جی سارا. جی تو پھر یہ اپنے متھے کو ہاتھ مارے نا کہ بھائی کون ہمارے کام کا ہے، کون ہمارے خلاف ہے. کون ہے میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ لاسٹ ایک آپ کا چاہیے جی. جو موجودہ حکومت ہے اور 8 فیبرری کو جو الیکشن ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے، اس کی جو ہے اس کو کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے. آپ کے اس کے اوپر کمنٹس جو اس وقت گورننس ہو رہی ہے پرائم منسٹر صاحب، اور اس کے بعد ساری جگہ پہ ان کی گورنمنٹس ہیں کہ پی کے کے علاوہ. مطلب اس کو میں گورننس نہیں سمجھتا، سیدھی سی بات ہے جی. جی جی ان کو میں اندر کا آدمی ہوں، میں ہر ایک کو، میں پولیٹیشنز کو بھی جانتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، میں ہنس کے کہتا ہوں بھائی 13 میں تو میں تھا اسٹیبلشمنٹ کا. اسٹیبلشمنٹ کے آدمی جو ہیں آپ دیکھ لیجیے، انور الحق کاکڑ جیسے آدمی کو بھی پرائم منسٹر بناتے ہیں. پرائم منسٹر میں بھی بن سکتا تھا، میری ایجوکیشن اس سے زیادہ تھی. میں ہو رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، بلوچستان کا رولر رہا ہوں. خان آف کلات سے 18 بیٹلز ہوئی ہیں ہماری. تو پھر میں کدھر چلا گیا؟ صحیح ہے نا جی. لوگ یہی کہتے ہیں. یہاں پہ ایک پنجابی نے مجھے کہا کہ آپ تو کمپنی کے آدمی ہیں. میں نے کہا جی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں کمپنی کا آدمی ہوں. میں تو اگر ہوتا تو میں کسی کام کا تو تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو سوچنا پڑے گا. اگر نہیں سوچیں گے تو وہ جو نقصان کوئی اور کرنا چاہتا ہے. جمہوریت کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان میں جی؟ ہاں جیسے یہ ہے تو وہ اس طرح کی جمہوریت دیکھتے رہیں گے جی. ایسے ڈرامے بہت. موجودہ گورنمنٹ جو ہے مدت پوری کرے گی جی اپنی؟ عدت کا کیس انہوں نے کیا ہوا ہے، عدت پوری کرے گی جی. عدت پوری کرے گی. تو صورتحال جو ہے تسلی بخشنی ہے. غوث بخش بارودی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جو باتیں آپ نے ہمارے ویورز کو بتائیں بڑا اچھا ان کے بعد نالج بھی آیا. اور بلوچستان کا جو معاملات اس وقت خراب ہیں اس کے اوپر جو ہے اصل پکچر بھی ان کے سامنے جو ہے وہ آئے گی. ویورز ہم نے کوشش کی کہ آج جو بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے بہت دیر سے چل رہی ہے، خیر مطلب اس میں گیپ بھی آیا اور ابھی پھر بھی اس میں شدت آئی ہوئی ہے. تو ہم نے غوث بخش بارودی صاحب کو تکلیف اس لیے دی تھی کہ یہ معتدل مزاج سردار ہے، چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کے والد بھی سی ایم بلوچستان تھے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.